اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سلسلہ کلام سیرت حضرت شعیب علیہ السلام میں جاری تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام جو سرزمین مدین میں مبعوث ہوئے تھے، یہ سرزمین مدین چونکہ سوریہ میں ہی ہے، اور وہ نقطہ مرکزی جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، اسی کے ساتھ یہ شہر ملتا جلتا ہے، یعنی مکانی اعتبار سے یہ منطقہ قوم لوط کے انتہائی قریب تھا، کہ جس طرح بعد والی آیات میں اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور دوسرے اعتبار سے قوم لوط کا جو انجام تھا وہ بھی ان کو معلوم تھا، چونکہ نزدیک تھے، اور پھر جو ان پہ عذاب نازل ہوا تھا اس عذاب کی داستانیں بھی ان کو معلوم تھیں۔ اسی اعتبار سے حضرت شعیب علیہ السلام جب مبعوث ہوتے ہیں، جو ان کے اندر کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی کمزوری یہ تھی کہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتے تھے، اور اس فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اپنی فرعونیت کو چھوڑ دو اور اپنی استکباریت کو چھوڑ کر اپنی چودراہٹ کو ختم کرو، اور اس مالک کے عبد بن جاؤ کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ دوسرا مطلب اس آیت کے اندر جو ذکر ہوا وہ یہ تھا کہ جاءتکم بینۃ من ربکم، وہ فقط یہ نہیں ہے کہ دعوت توحید نہیں دی ہے، دعوت توحید براہین کے سائے میں ہے۔ البتہ عموماً بینہ براہین کو کہا جاتا ہے، اور بینہ معجزے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ قرآنی اصطلاح میں لفظ آیت معجزے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور لطافت کی بات یہ ہے کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یعنی خداوند عالم نے جب اپنے انبیاء کو پیغام توحیدی دیا ہے تو توحیدی پیغام دینے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی براہین ہیں جو توحید پر قائم کیے جاتے ہیں، وہ اولاً و بالذات خداوند عالم کی طرف سے تعلیم دیے جاتے ہیں بشر کو۔ یعنی اگر خدا نے توحید کے براہین کو انبیاء کے توسط سے بیان نہ کیا ہوتا تو عقل کے اندر یہ دسترس نہیں تھی کہ وہ ان براہین سے آشنا ہو سکے۔ لہٰذا آپ جا کر دیکھ لیں تاریخ کے اندر جتنے بھی براہین ہیں، اب وہ قیاس استثنائی اتصالی ہو، یا آپ صغرا کبرا تشکیل کر بیان کریں، یا جملہ شرطیہ کی صورت میں بیان کریں، یا شرک زدائی کے عنوان سے آپ براہین کو ذکر کریں، تمام براہین کی بازگشت معصومین تک ہے، اور معصومین بھی تعلیم الہی کے سائے میں آ کر ان براہین کو ذکر کرتے ہیں۔ لہذا اسی مطلب کی پیروی کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہ براہین جتنے کے جتنے یہ خدا کی دین ہے، اور خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور انہی براہین کے سائے میں ہم خداوند عالم کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں، تم بھی اسی خدا کے پرچم تلے اکٹھے ہو جاؤ۔ اور دوسری لطافت کی بات یہ ہے کہ ہر نبی ایک معجزہ لے کر آتا ہے، اور معجزات انبیاء ایسا ایسا زبان زد عام و خاص ہو جاتے ہیں اور معروف ہو جاتے ہیں، لیکن واحد یہ نبی ہیں کہ معجزہ لے کر آئے ہیں، اور معجزے کے بعد معجزے کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں۔ البتہ روایات کی بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا لے کے آئے؟ ید بیضا ہے، عصا ہے، اور فلاں فلاں فلاں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثلاً جو بیماریاں تھیں ہاتھ رکھتے تھے اور سارا سلسلہ ان کا، وہ اسی طرح بقیہ انبیاء بھی جتنے بھی معجزات لے کے آئے، کم و بیش ہر نبی کا ایک معجزہ قرآن نے ذکر کیا ہے، لیکن عمومی سطح پہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے، معجزہ لے کر آئے ہیں، لیکن معجزے کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے کہ کون سا معجزہ تھا۔ البتہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہی عصائے موسیٰ، یہی معجزہ تھا جناب شعیب علیہ السلام کا، کہ بعد میں وہی عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی عصا کے ذریعے ایسا ایسا جا کر فرعون کے دربار میں جا کر پیغام توحید کو انہوں نے جا کر تبلیغ کیا۔
البتہ یہ اقوال ہیں کہ جس کے عنوان سے اب وہ ہونا چاہیے کہ باس سے نکل جائیں گے، اس کی طرف زیادہ اشارہ نہیں کرتے ہیں۔ مطلب دیگر جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ کیوں دیا جاتا ہے انبیاء کو؟ اگرچہ پہلے ایک مطلب کی طرف اشارہ ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے مناسبت سے آتے ہیں تو مطلب تھوڑا سا فرق کر جاتا ہے۔ دیکھیں آقا، قبولیت میں یعنی بعد علمی مطالب ہوں یا حقائق عالم ہوں، حقائق عالم کو قبول کرنے کے لیے یا علمی مطالب قبول کرنے کے لیے پہلا راستہ ہے براہین کا۔ آپ برہان قائم کریں، دلیل قائم کریں۔ جب دلیل قائم کر دیتے ہیں اس کے بعد بعض ایسے ہیں جو مان جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو نہیں مانتے ہیں، بعض ہیں لجوج جو ہر چیز میں مغالطہ کر کے بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ علمی براہین انسان کے کام نہیں آتے ہیں، وہاں پہ پھر معجزے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ معجزہ کا کیوں سہارا لیا جاتا ہے؟ چونکہ معجزہ دیکھنے کے بعد اکثریت تسلیم کر لیتی ہے، اور قبول کرنے کے اندر معجزے کی تاثیر علمی براہین سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے کسی نبی کو خدا نے بغیر معجزے کے نہیں بھیجا ہے، ہر نبی معجزہ لے کر آتا ہے، اگرچہ معجزات سے پہلے علمی براہین بھی پیش کرتے ہیں۔ علمی براہین میں اکا دکا آدمی آتا ہے جو قبول کر لیتا ہے، لیکن اکثریت قبول نہیں کرتی۔ البتہ معجزے کی تاثیر علمی براہین سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے معجزے کو بھی دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب نبی معجزہ دکھاتا ہے تو سب قبول کر لیتے ہیں، نا، سب قبول نہیں کرتے، لیکن اکثریت قبول کر لیتی ہے۔ اور اکثریت کا مطلب ہی کیا ہے؟ علمی براہین کی نسبت معجزے کی تاثیر کہیں زیادہ ہے، اس لیے معجزات انبیاء کو دیے جاتے ہیں۔ معجزے کے سائے میں آ کر لوگ ان مطالب کو، ان حقائق کو جو انبیاء بیان کرنا چاہتے ہیں قبول کر لیتے ہیں۔ مطلب دیگر جو آیت میں موجود تھا وہ یہ ہے کہ توحید کا اعلان کرنے کے بعد، یعنی رابطہ خالق کے ساتھ برقرار کرنے کے بعد کیا کرو؟ کہا کہ جو بشریت کے درمیان تمہارا ارتباط ہے اس کو مستحکم کرو۔ بشریت کے درمیان جو ارتباط ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک فقط اقتصاد کی حد تک، اقتصادی مسائل کی حد تک، اور ایک یہ کہ نا اقتصاد سے بڑھ کر جمیع شؤونات بشری کے اندر آپ اعتدال سے کام لو۔ اقتصاد کے عنوان سے کیا فرمایا؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ اقتصادی مسائل کو مستحکم کرنے کے لیے کہا کہ آپ اقتصادی مسائل میں آ کر اعتدال سے کام لو، ناپ اور تول میں کمی نہیں کرو۔ البتہ پہلے معنی کیا تھا، انشاءاللہ کے ذہن میں ہوگا۔ اقتصاد کا معنی جو آج کل ہمارے ذہنوں میں ہے درآمد یا پیسے کی بات نہیں ہے۔ اقتصاد کا معنی ہے میانہ روی، اعتدال، افراط و تفریط سے خالی ہونا ہے۔ سورہ لقمان میں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی رفتار میں اعتدال پیدا کرو۔ وہاں پہ اقتصاد مالی نہیں ہے، اعتدال ہے کلن، یعنی آپ اپنی روش میں، آپ اپنی راہ و رسم میں کیا کریں؟ وقصد، اعتدال سے کام لیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الاقتصاد، و روایت کے جملے، الاقتصاد نصف المعیشہ۔ انسان زندگی بسر کرتا ہے، زندگی کے اندر نشیب و فراز ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، کہ ان مشکلات کو اگر آپ اقتصاد کے ذریعے حل کرنا چاہیں آپ کی آدھی زندگی خود بخود تامین ہو جاتی ہے میانہ روی سے۔ مثلا گھر کا خرچہ چلانا ہے، اور گھر کا خرچہ اگر افراط و تفریط سے خالی ہو، آدھی معیشت آپ کی تامین ہو جاتی ہے، باقی آدھی کے لیے پیسہ لگائیں، پورا مہینہ آپ کا آسانی سے چل جاتا ہے۔ پس اقتصاد کا معنی پیسہ نہیں ہے، اقتصاد یعنی میانہ روی۔ اگر اس کے حرف اصلی تو مجرد میں تو قصد کے معنی میں ہے، یعنی جب آگے جائے گا تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ نہ قصدہ یقصدو ہے، اقتصاد تو ایک قصدہ باب افتعال میں نا، اسی کو قبول کرنا ہے، باب مطاوت ہے باب افتعال میں، اسی میانہ روی کو قبول کرنا۔ قصدہ کا معنی قصد، بھلے قصد کا معنی ارادہ نہیں ہے، اب وہ ابھی اس میں نہیں جانا ہے، ریشہ اس میں لفظ قصد میں بات نہیں، بات اقتصاد میں۔ اقتصاد اسی میانہ روی کو قبول کرنا، اسی سے کلمہ اقتصاد نکلا ہے۔ اوف الکیل والمیزان، یہ اقتصاد کی طرف ناظر ہے۔ اقتصاد پس معلوم ہو گیا کہ مالی امور میں اعتدال سے کام لیں،
اور مالی امور کیا ہے؟ ناپ اور تول ہے، چونکہ روزمرہ انسان کا سلسلہ جو ہوتا ہے یا پیمانے کے ذریعے ہے یا وزن کے ذریعے ہے۔ پیمانے اور وزن کے ذریعے جو روزمرہ آپ کے معاملات ہیں اس میں اعتدال سے کام لیں۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ اگر لین دین کے معاملات ہو رہے ہیں وہاں پہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بس اوقات انسان اپنی منفعت اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے چالاکی سے کام لیتا ہے، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر چالاکی کرتا ہے اور اپنا سرمایہ بچا کر رکھ لیتا ہے۔ لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ نہ، یہ کام نہیں کرو۔ اور یہ کام کا اقتصاد فقط ذہن میں نہ رہے کہ یہ مالی امور میں، اسی لیے فوراً ایک قانون عام ذکر کیا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اقتصاد سے بالاتر، یعنی فقط مالی امور میں نہیں، روزمرہ معاملات میں نہ، اس سے بالاتر ہو جاؤ۔ اور بالاتر کیا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں کبھی بھی سامنے والے کے ساتھ نقص اور کمی سے کام نہیں لو۔ مثلا فرض کریں اگر کسی کو ٹائم دیا ہے کہ جی فلاں ٹائم پہ ہم آ جائیں گے، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، کمی سے کام نہیں لو۔ کیسے؟ اگر آپ دیر کرو گے تو اس کی زندگی کا ایک سرمایہ ہے جو خدا نے اس کو دی ہے، وہ آپ کے انتظار میں وہ سارا اپنا ٹائم ضائع کر دے گا۔ یہ اس کا موجب کون بن رہا ہے؟ وہ شخص جس نے وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد نہیں آ رہا ہے۔ یا مثلا فرض کریں ایک ٹائم ہے، بعض لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، مباحثی ہے جس کے ساتھ مباحثہ کرنا ہے۔ اب پہلی خیانت یہ ہوتی ہے کہ مطالعہ نہیں کرتے، دوسری خیانت یہ ہوتی ہے کہ نہ اعتنا نہیں کرتے ہیں، کہ مثلا آ گیا بیٹھا رہے گا کوئی بات نہیں ہے، وہ بیٹھا رہے گا کوئی بات نہیں، کیا مطلب؟ آپ 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی آپ لیٹ کرو گے، قیامت کے دن اس 10 منٹ کا آپ کو جواب دینا ہوگا کہ کیوں آپ نے تاخیر کی، اور تاخیر کرنے کے نتیجے میں اس کا ٹائم آپ نے ضائع کر دیا۔ خوب اگر قرآن نے اس طرح کی دقت کی ہے، اور یہ دقت اگر انسان کی زندگی میں آ جائے، اس کے بعد دیکھیں آگا یہ دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا؟ بہشت ہو جائے گا۔ اور مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم اس دینی نظام کو پہلے سمجھتے نہیں ہیں، اور دوسرے مرحلے میں مقام عمل میں ہم اپناتے نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ رونما ہوتا ہے۔ لہذا فوراً ایک قانون کلی ذکر کیا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور اشیاء کو پتہ ہے مطلق ہے اور جمع بھی ہے، یعنی ہر شے میں کسی قسم کی کمی کو اعمال نہ کرو، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ مالی زندگی ہو، علمی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، رہن سہن سے مربوط ہو، یا جتنے بھی انسان کی زندگی کے امور ہیں، کسی میں بھی دوسروں کے لیے کسی کمی کا شکار نہ ہوں۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ آخری حکم، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور پہلے عرض کیا تھا کہ الارض جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد پوری زمین ہے، کل زمین ہے، نہ فقط زمین کا ایک خاص نقطہ۔ خوب سوال یہ ہے کہ اگر وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مراد اس سے پوری کائنات ہے، تو آیا حضرت شعیب علیہ السلام پوری کائنات کے لیے مبعوث ہوئے تھے؟ حضرت شعیب تو سرزمین مدین یا سرزمین ایکا کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ خود پھر کیوں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ؟ آغا مبعوث ہونا ایک مطلب ہے، تعلیمات انبیاء کا جہانی ہونا یہ مطلب ہے دیگر ہے۔ یعنی انبیاء کی تعلیمات جہانی ہوتی ہیں، کسی خطے سے مخصوص نہیں ہوتی ہیں۔ خب مثلا فرض کریں اگر حضرت شعیب علیہ السلام آ کر سرزمین مدین میں کہتے ہیں کہ بت پرستی نہ کرو، یہ حکم کیا ہے؟ عالمی اور جہانی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ نہیں کرو، کسی اور خطے میں چلے جاؤ تو وہاں پہ تمہارے لیے جائز ہو جائے گا، نہ۔ پس تعلیمات انبیاء کی عالمی ہیں، جبکہ مبعوث ہونا کسی خاص خطے میں یہ الگ ہے، یہ ذمہ داری ہے جو خداوند عالم معین کرتا ہے انبیاء کے لیے۔ لہذا حکم جہانی اور عالمی ہے۔ لہذا کیا کرا؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے کسی گوشے میں بھی یہ حکم کسی بشر کی زندگی میں رونما نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے کسی خطے میں فساد سے کام نہ لو۔ پہلے معنی کیا تھا فساد، اس کے مقابلے میں کلمہ کیا ہے؟ صلاح، افساد اصلاح، مفسد مصلح۔ خوب معنی کیا ہے فساد؟ خوب ہر چیز کو خداوند عالم نے جو خلق کیا ہے، خلق کرنے کے بعد اس کے سامنے ایک ہدف رکھا ہے، ایک مقصد رکھا ہے۔ اگر وہ چیز خلق شدہ اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو تو کہا جائے گا کہ یہ شے کیا ہے؟ صالح۔ اور وہ جو چلانے والا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مصلح۔ اور اگر شے اس مقصد کی طرف نہیں جا رہی تو یہ شے کیا ہو جائے گی؟
فاسد، اور جو مقصد سے ہٹا رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مفسد۔ ولا تفسدوا فی الارض، یعنی کائنات کو خدا نے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس کا ایک سسٹم رکھا ہے، اور اسی کائنات کا ایک حصہ کون ہے؟ یہ انسانیت ہے۔ انسان کو کس لیے خلق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر بشریت عبادت کی طرف جا رہی ہے تو یہ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ ہے صالح، اور جو بشریت کو چلا رہا ہے اس ہدف کی طرف وہ کیا کہلائے گا؟ مصلح۔ اور اگر یہ افراد بشری اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ فاسد، اور جو ان کو مقصد سے ہٹا رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مفسد۔ اور عجیب بات ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد جو تاریخی بیان امام علیہ السلام نے دیا وہ کیا تھا؟ انما خرج لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مصلح بن کر نکلا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ امت میں فساد تھا، امت فاسد تھی، اور امت کے فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا نظام تھا جس نظام کے سائے میں یہ امت فاسد ہو رہی تھی۔ اور وہ نظام کہاں تھا؟ وہ مفسد کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ شام میں۔ امت کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ مملکت اسلامی میں۔ امت فاسد ہوگی، وہ امام کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ میں مفسد کا قلع کما کرنے جا رہا ہوں، جبکہ امام نے کیا فرمایا ہے؟ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ سوال اور زیادہ ذہن میں بڑھ جاتا ہے، اگر مفسد ہے یزید تو جا کر یزید کی اصلاح کی جائے، وہ کیوں امت کی اصلاح کی جاتی ہے؟ یہی پہ وہ نقطہ بیان کرنا علمی اور دینی اعتبار سے کہ ہمیشہ حاکم امتوں کے بگاڑ سے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر امت فاسد ہو حکام فاسد مسلط ہو جاتے ہیں، اور اگر امت صالح ہو تو افراد مسلم اقتدار پہ آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امت کا بہت بڑا رول ہے حکام کے تعیین کرنے میں اور حکام کے انتخاب میں۔ تو وہ جو بنیاد تھی اسی بنیاد کو امام علیہ السلام نے ذکر کیا، یعنی اگر یہ امت بی شعور نہ ہوتی کبھی بھی شام کے اندر یزید مسند خلافت رسول اللہ پہ فائز نہ ہوتا۔ اسی لیے کہا کہ جو نقطہ فساد پر مشتمل ہے اسی کو جا کر قلع کما کیا جائے، اور بعد میں ایسا ایسا خود ہی حکمرانوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، خوب زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ۔ کب؟ بعد اصلاحها، کہ اتنے انبیاء کی محنت تھی اور ان کی محنتوں نے جب رنگ لایا ہے اور ایسا ایسا بشریت کے چند افراد دین کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ایسا ایسا صراط مستقیم پہ گامزن ہے، تو لا تفسدوا فی الارض، اس زمین میں فساد نہیں کرو۔ اب وہ فساد کہاں سے شروع ہوا ہے؟ ناپ تول سے شروع ہوا ہے، اور ناپ تول سے شروع ہونے کے بعد کہاں پہنچا ہے؟ وہ فساد دینی تک جا کر منتہی ہوا ہے۔ اور آقا یہ ہے، یعنی کبھی بھی ابتدائے امر میں آخری مرحلے تک انسان نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے دینی تعلیمات میں ہے کہ مکروہات سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلا قدم ہے حرام میں مبتلا ہونے کا۔ اگر مکروہات کی عادت ہو گئی ایک دن حرام کرنے میں بھی انسان کو جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ اسی لیے مستحبات کو انجام دو اور پابندی سے انجام دو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مستحبات کو ترک کر دیا ایسا ایسا ایک دن آئے گا واجبات کی اعتنا نہیں کرے گا انسان، اور واجبات بھی انسان سے ترک ہو جائیں گے۔ پس انسان دھیرے دھیرے آ کر ان بڑے بڑے نقصانات میں جا کر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اوفوا الکیل والمیزان، کیوں اس پہ پابند رہو؟ کا یہ چھوٹی چیز ہے، اگر اس میں آپ نے عدالت سے کام لیا کل بڑے بڑے دینی مسائل میں بھی آپ معتدل رہو گے، لیکن اگر یہاں پہ خیانت کی تو کل بڑے بڑے مسائل دینی میں تم خیانت کا شکار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا انسان کو اس پہلے قدم پہ رک جانا چاہیے، جو پہلا قدم معمولی ہے اس کو اٹھانے کی ہمت نہ کرے تاکہ کل کو بڑی بڑی غلطیوں پر یہ انسان جری نہ ہو جائے۔ لہٰذا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ خوب یہ سارے احکام جو 5 احکام ذکر کیے اس آیت کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام نے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یہ 5 چیزیں، مثلا اعبدوا اللہ، 1 مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، 2 اس کے بعد کیا ہے؟ اوفوا الکیل والمیزان، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور آخری کیا ہے؟ ولا تفسدوا فی
ارض۔ یہ 5 احکام جو ذکر کیے یہ کیا ہے کا یہی فارمولہ ہے، ذالکم خیر لکم، اگر راہ خیر پہ، راہ سعادت پہ گامزن ہونا چاہتے ہو تو یہی 5 ہیں عنصر، ان 5 فارمولوں پہ عمل کرو، راہ سعادت تمہیں مل جائے گی۔ اور جس طرح کہ پہلے عرض کیا تھا کہ آیت کا صدر اور آیت کا ذیل آپس میں کیا ہے، مرتبط ہوتا ہے۔ وہ یہ 5 چیزیں کیوں ہیں کہ یہی 5 چیزیں انسان کی سعادت کے لیے کافی ہیں۔ اگر انسان سعادت کی منزل پہ فائز ہونا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں یہ 5 عنصر ثابت کر دے، اس کے بعد آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرہ مند ہو جائے گا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اب یہاں پہ یہ ایمان وہ نہیں ہے جو درجہ ایمانی ہے، یہاں پہ ایمان اپنے لغوی معنی میں ہے۔ اگر میری باتوں پہ تمہیں یقین آتا ہے اور میری باتوں پہ تم یقین اور باور کر سکتے ہو تو یہی 5 فارمولے، ان پہ عمل کرو، ایسا ایسا نجات کے راہی بن جاؤ گے۔ بس یہاں پہ ان کنتم مومنین، مومنین سے مراد وہ درجہ ایمانی نہیں ہے جو اسلام کے بعد ہے۔ مثلا جیسا آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، خوب یہاں پہ وہی درجہ ایمانی مراد ہے، یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ فساد کا شکار تھے، فساد اور ایمان اصل قابل جم نہیں ہے، لہذا یہاں پہ ان کنتم مومنین یعنی اگر میری باتوں پہ یقین کر سکتے ہو تو یقین کرنے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، آہستہ آہستہ تمہیں سعادت مل جائے گی۔ یقین کے معنی، ہاں یہاں پہ ایمان یقین کے معنی میں ہے، باور کے معنی میں ہے کہ میری بات پہ تمہیں یقین آتا ہے یا نہیں آتا۔ خوب اگر یقین آتا ہے تو یہ کام کریں، اور اگر کر لیں گے تو اس کے بعد سعادت اور نجات آپ کے لیے۔ البتہ ایک جملہ ہے جو شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، وہ یہ ہے کہ یہ 5 فارمولے انسان کی سعادت کے لیے کافی ہیں۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ شقاوت، سعادت، شقاوت۔ شقاوت کا معنی کیا ہے؟ تنگی، سختی، کسی مشکل میں پڑ جانا۔ شقی کو شقی اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جب راہ نجات سے منحرف کرتا ہے، سختیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، سختیوں میں گھر جاتا ہے۔ شقاوت سختی کو کہا جاتا ہے۔ البتہ وہ جو ہمارے اردو میں معنی کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک خاص تصور ہے شقی۔ اب وہ جو بھی معنی کیا جائے، بدبخت یا جو بھی ہو، وہ نہیں ہے۔ شقاوت کا معنی کیا ہے؟ سختی۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ سختیوں میں پڑ جاؤ، یعنی آپ کی نیند حرام ہو جائے اور آپ کا آرام اور سکون چھن جائے۔ پس شقاوت کس کو کہتے ہیں؟ سختی کو۔ اس کے مقابلے میں کلمہ ہے سعادت۔ سعادت کا معنی کیا ہے؟ آسائش، رفاہ، اطمینان، سکون، آرامش۔ اور اگر اخلاقی اعتبار سے ان مفاہیم کو دیکھا جائے، یعنی علم اخلاق میں جا کر سعادت اور شقاوت کو آپس میں مقایسہ کیا جائے تو سعادت علم اخلاق میں، لغت کی بات نہیں کر رہے ہیں، بس سعادت، آرامش، شقاوت، سختی، یہ لغوی معنی ہے۔ وہ علم اخلاق میں سعادت اور شقاوت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں جی فلاں سعید ہے اور اس کے مقابلے میں فلاں شقی ہے۔ وہ سعادت کا معنی علم اخلاق میں کیا ہے؟ علم اخلاق یہ بتاتا ہے کہ سعادت اس لذت کو کہا جاتا ہے جس کے اندر چند خصوصیات ہوں۔ پہلی خصوصیت، ایسی لذت ہو جو دائمی ہو۔ پس اگر لذت دائمی سے انسان ہمکنار ہوتا ہے وہ سعید ہے۔ 2، وہ لذت جو انسان کی زندگی میں ہو وہ ملال آور نہ ہو۔ ملال آور کا مطلب یعنی ایک لذت ہے لیکن بعض لذتیں ایسی ہوتی ہیں 1-2 دن کے بعد پھر تھک جاتا ہے انسان، ملال آور ہوتی ہے۔ سعادت وہ لذت ہے جو دائمی ہو اور نہ تھکانے والی ہو۔ میں عموماً مثال کئی زاویے سے عرض کرتا ہوں۔ مثلا دیکھیں آقا، انسان کو بھوک لگی ہو اور ایک کھانا لذیذ اس کی مرضی کے مطابق بنا ہوا ہو، جب کھائے گا تو لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ یقیناً لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن دوبارہ وہی کھانا اگر اس کو گرم کر کے پیش کیا جائے تو اب اسی لذت کے ساتھ کھاتا ہے یا لذت کم ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی۔ تیسری مرتبہ پھر وہی دیں اور کم ہو جاتی ہے۔ چوتھی مرتبہ دیں تو آ کے منہ پہ مار دیتا ہے، بس کر یار کیا ہو گیا ہے، جان چھوڑ اس کی، اب کیا کر رہے ہو۔ دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ دنیا، پورا نظام دنیا ایسا ہے کہ جس کے اندر لذت ہے لیکن دائمی لذت دنیا کے کسی میدان میں نہیں ہے۔ ایک گھر لیا، بڑے خوش ہوتے ہیں،
لذت آور ہوتا ہے، تھوڑا سا عرصہ گزارتے ہیں پھر تنگ آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لذت دائمی نہیں ہے. ملالہ اگرچہ لذت ہے لیکن دائمی نہیں. بس مثلا فرض کریں کوئی گاڑی لی شروع میں اچھی لگتی ہے، لیکن تھوڑا سا عرصہ گزرا پھر آدمی تھک جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے. یہ جتنے بھی وسائل ہیں آپ دنیا میں آپ جتنا بھی سوچ سکتے ہیں، رفاہ اور لذت کا جو انسان کی زندگی میں سامان ہے، ان کے اندر لذت ہے لیکن لذت ہے موقت، دائمی نہیں ہے. اور دوسرا یہ لذتیں ایسی ہیں جو ایک وقت میں انسان کے لیے لذت آور ہوتی ہیں لیکن اگلے مرحلے میں کیا ہو جاتی ہیں؟ ملال آور. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آغا دائمی لذت اصل دنیا میں خدا نے رکھی ہی نہیں ہے. لہذا اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں، ان کاذب لذتوں کے پیچھے اپنا زندگی کا سرمایہ ختم نہ کرو، کیونکہ لذت دائمی سے اگر آپ ہمکنار ہوتے ہیں تو سعید ہوں گے اور سعادت مند ہوں گے. لہذا سعادت کو دنیا کے وسائل میں تلاش کرنا یہ حماقت ہے. آپ جا کر دیکھیں کئی لوگ ہیں جو اپنی ساری زندگی دنیا کو جمع کرنے کے چکر میں ساری اپنی زندگی تباہ کر دیتے ہیں لیکن لذت دائمی سے ہمکنار نہیں ہوتے. لذت دائمی نہیں ملتی ان کو، کیونکہ خداوند عالم نے دنیا میں آگا لذت دائمی رکھی ہی نہیں ہے. وہ پھر سعید کون ہوتا ہے؟ سعادت مند کون ہوتا ہے؟ ایسی لذت سے ہمکنار ہو کہ جو دائمی ہو، ہمیشگی ہو اور ملال آور بھی نہ ہو. اسی لیے قرآن نے جو بہشت کی خصوصیات ذکر کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بہشتی بہشت میں جائے گا تو بہشت کی نعمتوں سے استفادہ کرنے میں کبھی بھی تنگ نہیں ہوگا، کبھی تھکے گا نہیں، ملال آور نہیں ہوگی اور غیر منقطع ہیں، دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں. خوب انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سعادت مند ہونا چاہتا ہے پھر ایسی لذتوں کی تلاش میں رہے کہ جو لذت موقت نہ ہو، دائمی ہو، اور وہ لذت ایسی نہ ہو جو تھکا دینے والی ہو. البتہ دنیا میں قابل فرض ہے یہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک ایسی لذت کہ جس سے ہم خود ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حصول علم کی ایسی لذت ہے جو دائمی ہے، جس سے انسان تھکتا نہیں ہے اگر سمجھ آ رہا ہو، کیونکہ علم بھی پھر تھکا دیتا ہے. کب؟ جب سمجھ میں نہ آئے. جب سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سر درد شروع ہو جاتا ہے. لیکن علمی باتیں جیسے جیسے انسان کو سمجھ آتی جاتی ہیں اس کے بعد سے انسان کی لذت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بس ہے دنیا میں مانوی حقائق ایسے ہیں جن کو دریافت کرنے سے انسان کی لذت بڑھتی رہتی ہے. اور دیکھیں وہ لذت جب انسان کے اندر بڑھتی ہے بھوک انسان کی مٹ جاتی ہے. آسن بھوک مٹ جاتی ہے انسان کی، اصل احساس تشنگی نہیں کرتا، احساس تھکاوٹ نہیں کرتا. کتنے علماء ایسے ہیں شب زفاف میں جس کی انتظار ہوتی شدت کا انسان کو اصلاً بھول جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک لذت مانوی ہے جس سے مانوس ہوئے، اور وہ لذت دائمی انسان کو دنیا کی لذات سے غافل کر دیتی ہے. پس سعادت علم اخلاق کی دنیا میں ایسی لذت سے ہمکنار ہونا اولاً جو دائمی ہو، دوسری خصوصیت جو ملال آور نہ ہو. ان دو خصوصیات کے بل بوتے پہ دنیا میں سعادت کسی چیز کے اندر خدا نے نہیں رکھی ہے. اگر یہ سعادت اور لذت ہے تو فقط اور فقط امور معنوی میں ہے، آخرت کے اندر خداوند عالم نے سعادت کو رکھا ہے. خوب انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کرے. جی یہ دو خصوصیات. اور اس کے مقابلے میں کیا شقاوت کیا ہوگی؟ اسی کے آپ ضد جب اٹھا لیں، یعنی ایسی چیز اولاً جو انسان کے لیے لذت آور نہ ہو. وہ کیا ہے؟ اگر ایسی لذت کے لیے انسان جاتا ہے کہ اصل لذت آور نہیں ہے، ٹیمپریری اس کے اندر لذت ہے، یہ شقی ہے. شقاوت کا مثلا زنا کے اندر جاتا ہے، لذت ہے لیکن ٹیمپریری موقت، اور اس کے بعد ذلت ہی ذلت. شقی ہے یہ انسان، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے. یا ایسی اصلاً لذت کاذب ہے، حقیقتاً لذت نہیں ہے، جھوٹی ہے. جس طرح کہ قرآن نے ذکر کیا خمر اور میسر کے لیے کیا کہا؟ قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس. اس کا مطلب ہے اس کے اندر منفعت بھی ہے لیکن ان کا اثم ان کی منفعت سے کہیں زیادہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ منفعت صادق نہیں ہے بلکہ منفعت کاذب ہے. اور منفعت کاذب کے پیچھے جانے والا انسان سعادت مند نہیں ہوتا بلکہ شقی ہوتا. یہاں سے اب رخ حضرت شعیب علیہ السلام کا تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک کام جناب شعیب علیہ السلام نے انجام دیا، وہ یہ تھا کہ 5 فارمولے انسان کی سعادت کے لیے بیان کیے ہیں کہ ان 5 فارمولوں پہ عمل کرو سعادت مند ہو جاؤ گے. اب اس کے مقابلے میں قوم شعیب علیہ السلام نے کیا عکس العمل ظاہر کیا اور کس طرح ان کا
رویہ بنا وہ کیا تھا؟ انہوں نے 3 مراحل میں آ کر اپنا خبث باطنی ظاہر کیا۔ ایک، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ، 2 قوم شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ، اور بعض دونوں کو ملا کر جو مشکلات انہوں نے کھڑی کی، یعنی بعض مشکلات اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے کھڑی کی، حضرت شعیب علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا۔ 2 بعض مشکلات انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے قائم کی اور مومنین کے سامنے روڑے اٹکانے شروع کیے۔ اور تیسرا ان کا رویہ کیا تھا؟ دونوں کو ملا کر بعض مشکلات میں مبتلا کیا۔ پس ان کے کارنامے اگر ہم دیکھیں قرآن کی نگاہ میں تو 3 مقامات میں نظر آتے ہیں، 1 مومنین کے لیے، 2 حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے، اور 3 دونوں کو ملا کر انہوں نے مشکلات ایجاد کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے قرآن نے جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کام کیا کیا کہ سب سے پہلے مومنین کو تنگ کرنا شروع کیا، یعنی وہ جو ایمان لے کے آتے تھے وہ پہلا زور ان کا مومنین پہ گرتا ہے، نزلہ ان کا خوب ابھی جب ان کے اندر پاور نہیں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جا کر چھیڑیں، تو وہ جو حضرت شعیب کے پیروکار ہوتے تھے سب سے پہلے ان کو تنگ کرتے تھے۔ کیسے؟ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، پہلا کام کیا کرتے تھے کہ جو راستہ حضرت شعیب علیہ السلام ہموار کرتے تھے ہدایت کے لیے، اسی راستے پہ بیٹھ کر آ کر مومنین کو کیا کرتے تھے؟ ورغلاتے تھے۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تقعدوا، نہیں بیٹھو، کس میں؟ بکل صراط، ہر ایسے راستے پر کہ توعدون وعید سے ہے۔ وعید کا معنی کیا ہے؟ دھمکی دینا، تہدید، ڈرانا۔ کیا مومنین سے کیا کہتے تھے؟ اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو ہم تمہیں یوں کر دیں گے، وہاں کر دیں، فلاں کر دیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے۔ کیا ہوگا؟ اقتصادی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ کیا کرتے تھے؟ یہ ایسا یہ بیماریاں آنا ان کے اندر شروع ہو گئی، یعنی پہلی تہدید اور دھمکی دینے کے بعد کیا کرتے تھے؟ اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تمہارا گھر نابود کر دیں گے، تمہاری اولاد قتل کر دیں گے، یا تم سے ربا لینا شروع کر دیں گے، تمہیں مالی معاملات سے محروم کر دیں گے۔ یہ توعدون وہی سے ایسی دھمکیاں دیتے تھے کہ جن دھمکیوں کی وجہ سے مومنین کو حضرت شعیب سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے اور صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، ایک کام۔ اور دوسرا وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، صاد دال اس کا معنی عربی میں سدادہ، سدا یسد بھی استعمال ہوتا ہے اور سدا یسد بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ جو قاری قرآن ہیں جو تلاوت کرتے تھے قرآن کی، یہ قرآن میں ہے یسدون دونوں طرح استعمال ہوا ہے، نصر ینصرو بھی اور ضرب یضرب دونوں کے وزن پہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ معنی صاد دال کا یہ ہوتا ہے اعراض کرنا۔ اعراض کس کو کہتے ہیں؟ حد اعتدال سے عدول کرنا۔ جیسے ہی حد اعتدال سے عدول کریں کیا ہو جاتا ہے؟ اعراض، منہ موڑ لینا۔ البتہ منہ موڑ لینا یہ ایک کنایا ہے اس بات سے کہ کسی چیز کو قبول نہ کرنا۔ حق کی بات کریں، کہتے ہیں حق کی بات سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ منہ موڑ لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس حق کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ تھے وہ تصدون عن سبیل اللہ، سبیل اللہ کو آ کر جناب شعیب علیہ السلام واضح اور روشن براہین کے سائے میں صاف اور شفاف بیان کر دیتے تھے۔ وہ صاف اور شفاف بیان کرنے کے بعد یہ کیا کرتے تھے؟ ان کی بے غیرتی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ مغالطات کے سائے میں آ کر انہی ادلہ کے درمیان شبہات ایجاد کر دیتے تھے، اور جب شبہ ایجاد کرتے تھے بیچارے جو کم علم ہوتے تھے، کم فہم، وہ کیا ہو جاتے تھے؟ تردد اور ریب کا شکار ہو جاتے تھے کہ بات حضرت شعیب نے ٹھیک کہی یا نہیں کی۔ مثلا ایک نمونہ تاریخی عرض کروں اور باقی آپ اس پہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جنگ صفین ہوئی اور جنگ صفین سے پہلے پیغمبر اسلام نے خوشخبری دی ہوئی تھی جناب عمار کے حوالے سے کہ تقتلک فئۃ باغیہ، کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہوگا۔ اور جناب عمار حضرت امیر علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھے، اور یہ بھی آغا معصوم کی مظلومیت ہے واقعاً اگر گہرائی سے دیکھیں کہ ایک غیر معصوم شخص معصوم کی حقانیت کے لیے لوگوں کی نگاہوں میں دلیل بنا ہوا ہو، یعنی امیر المومنین کو ذات کو نہیں پہچانتے ہیں، صرف یہ کہ عمار کی وجہ سے آ کر مان لیتے ہیں کہ ہاں نہیں امیر المومنین حق پہ ہیں، واقعاً مظلومیت نہیں ہے۔ واقعاً یہ تاریخ کے اندر البتہ یہ نظام قبیلے میں ہوتا یوں ہی تھا، وہ امیر المومنین کو امیر المومنین سمجھ کے نہیں آتے تھے، بلکہ
اپنے قبیلے کے سردار کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے امیر المومنین کا ساتھ دیا کرتے تھے. اور ہوا بھی صحیح, جو جنگ صفین میں جن جن کی تلواریں نیام میں چلی گئیں اور انہوں نے جہاد سے دستبردار ہو گئے, ان کی وجہ یہی تھی کہ ان کے سردار مر گئے تھے اور یہ بالکل ریوڑ بن گیا تھا. لیکن مالک کا قبیلہ انہوں نے تلواریں نیام میں نہیں ڈالی. کیوں؟ نہ اس وجہ سے کہ امیر المومنین سے زیادہ محبت ہے, نہ, کیونکہ مالک اشتر رئیس ہے قبیلے کا اور مالک اشتر منسلک ہے امیر المومنین سے زیادہ. پورا قبیلہ مالک اشتر کے پیچھے امیر المومنین کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے. خیر, جناب عمار حقانیت امیر المومنین کی دلیل بنے, اور جیسے ہی جناب عمار شہید ہوتے ہیں لشکر شام میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ بھائی ہم حق پہ نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم حق پہ نہیں ہیں تو آئے توبہ کریں اور یہ سلسلہ جو ہم نے جنگ کے شروع کے اس کو ختم کریں. یہاں پہ کیا ہے, وہی قوم شعیب کی طرح معاندین کہتے ہیں. معاویہ نے آ کر کیا کیا, کہا کہ عمار کا قاتل میں نہیں ہوں یا لشکر شام نہیں ہے. کون ہے؟ کہ امیر المومنین معاذ اللہ. کیوں بھائی؟ کہ نہ وہ لاتے نہ ہم مارتے, چونکہ لائے وہ ہیں اور ہم نے مارا ہے, وہ نہیں لاتے تو ہم نہ مارتے, پس قاتل وہ ہے. جیسے امیر المومنین پر اب دیکھیں متزلزل ہو گیا نا, تذبذب آ جاتا ہے. خود جیسے تذبذب ہے, تذبذب سے خارج کرنے کے لیے امیر المومنین نے کیا فرمایا, کہا کہ اگر یہی فارمولہ ہے کہ جو لاتا ہے وہی قاتل ہوتا ہے تو پھر حمزہ سید الشہداء کو سب سید الشہداء کہتے ہیں, اس کا قاتل معاذ اللہ پھر پیغمبر اسلام ہے, چونکہ نہ لے جاتے جنگ احد میں اور نہ مشرکین ان کو شہید کرتے, اور اس کا مطلب ہے کہ پھر رسول اللہ قاتل ہے معاذ اللہ. اب جیسے ہی امیر المومنین نے مورد نقض پیش کیا, ایسا سب جتنا اضطراب تھا, ریب اور تردد کی بات تھی, وہ ختم ہو گئی. لہذا ان کا جو علمی کام تھا وہ یہ تھا کہ جو براہین حضرت شعیب علیہ السلام قائم کرتے تھے صراط مستقیم کو روشن کرنے کے لیے, یہ آ کر کیا کرتے تھے, مغالطات کے سائے میں آ کر صراط مستقیم پہ پردہ ڈال دیتے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا, جو کمزور ایمان کے مالک ہوتے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے اور آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہو جاتے. اور آگا یہ آج کل ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں تھا اور آج نہیں. آپ دیکھ لیں پاکستان کی سرزمین پہ یہ جو خطباء کام کرتے ہیں, انہی مغالطات سے کام لیتے ہوئے محبان اہل بیت کو اہل بیت سے دور کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نمونے پڑھنا چاہیں تو کم نہیں ہیں ایسے خطباء جو ممبروں پہ آ کے انہی مغالطات کا سہارا لے کر ایسا ایسا اہل بیت سے, مکتب اہل بیت سے, دین خدا سے, دین کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک چھوٹا سا نمونہ کیا کہتے ہیں جی, نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, بہشت میں چلے جاؤ گے. حور نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں؟ حور کہاں ہے؟ کہ بہشت کے اعلیٰ ترین درجات پہ کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ کہ کوئی نہیں پڑھی. خب اگر اور بغیر نمازوں کے جا سکتا ہے تم بھی جا سکتے ہو. یہ مغالطہ ہے, اور اس مغالطے کے سائے میں کرتے کیا ہیں, لوگوں کو بے دین بنا رہے ہیں. اور انسان کے اندر واقعاً ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے کہ واقعاً یہی ہے, اگر وہاں پہ جانا ہی ہے تو ہمیں کیا تھکانے کی ضرورت ہے. یا بعض اور مغالطات, اور یہ ہے بھی صحیح, اور افسوس کی بات یہ ہے, یہ نمونہ جو عرض کر رہا ہوں یہ خواص کے اندر بھی موجود ہے. مثلا ایک نمونہ مدائن کی سرزمین میں جو جناب سلیمان فارسی کی قبر پہ لکھا ہوا ہے, اور یہاں حرم میں جائیں گے بعض علماء کی قبروں پہ لکھا ہوا ہے, وہ کیا ہے, وفدت علی الکریم بغیر زادی, میں کہاں جا رہا ہوں, کریم کی بارگاہ میں, اور ہاتھ میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں خالی ہاتھ جا رہا ہوں؟ کہ اس لیے کہ کریم کی بارگاہ میں کچھ لے کے جانا یہ کریم کی توہین ہے. اب یہ کیا ہے, یہ ایک مغالطہ ہے, جس مغالطے کے ساتھ میں کیا کرنا ہے, یعنی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. اگر نماز پڑھو گے تو یہ زادرہ اکٹھا کرنا ہے, روزہ رکھو گے تو زادرہ اکٹھا کرنا ہے, اور زادرہ کریم کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے کیا ہے, یہ قبیح ترین عمل ہے. اور پھر مثالیں کیا دیتے ہیں, مثلا فرض کریں آپ کو کسی نے دعوت دی اور کہا کہ آپ میرے دسترخوان پہ آئیے, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. تو جب آپ اس کی دعوت پہ جا رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا آٹا گھر سے اٹھا لیں, تھوڑی سی چینی اٹھا لیں, تھوڑا سا دودھ اٹھا لیں, اور ایک روٹی بھی ساتھ میں رکھ لیں, سالن بھی تھوڑا سا رکھ لیں اور چلے جائیں. جیسے آپ اس کے دسترخوان پہ رکھ کے اس سے کہیں گے لایا ہوں, تو اس کو گرا گزرے گا یا نہیں, کہ تم نے مجھے بخیل سمجھا ہے یا مجھے تم نے لئیم سمجھا ہے کہ ساری چیزیں گھر سے اٹھا کے لائے, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ اس کو برا لگتا ہے. وہ کہا خدا بھی ایسے ہی ہے, خدا جب کریم ہے تو اس کی بارگاہ میں زیادہ راہ لے جانا یہ قبیح ترین عمل ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے. اور یہ بعض علماء کی قبروں پہ بھی لکھا ہوا ہے, میں جائیں گے آپ کو مل جائے گا. یہ کہاں سے انحراف آیا ہے آگا, یہ مغالطہ کہاں سے آیا ہے؟ مغالطہ یہاں سے آیا ہے کہ آخرت میں آپ نے سمجھا ہے کہ ہم کریم کے دسترخوان پہ جا رہے ہیں,
یہی مغالطہ ہے کہ نا آخرت میں کریم کے دسترخوان پہ نہیں جا رہے ہو، آخرت میں اپنے دسترخوان پہ جا رہے ہو. دنیا میں کریم کے دسترخوان پہ بیٹھے ہو، یہ دسترخوان کریم نے بچھایا ہے دنیا کا، لہذا یہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے، سب کچھ خدا نے تامین کیا ہے چونکہ یہ دسترخوان اس نے بچھایا ہے. آخرت کا دسترخوان اسی دنیا کے دسترخوان سے خود تمہیں تامین کرنا ہے، لہذا یوں نہیں ہوتا کہ اپنے دسترخوان پہ کچھ بھی نہیں لے کے جاؤ. کسی مہمان کو تم بلاؤ اور اپنے دسترخوان کو آمادہ نہ کرو، یہ عیب ہے. اور دنیا کا دسترخوان خدا نے بچھایا ہے، آخرت کا دسترخوان تمہیں خود بچھانا ہے. اپنے دسترخوان پہ تم مہمان ہو، نہ یہ کہ خدا نے وہاں بھی بچھایا، یہاں بھی، یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جاؤ گے، یہاں بھی مفت خوری وہاں بھی مفت خوری. نہ، یہ مفت خوری فقط خدا نے دنیا میں رکھی کہ جتنا ہے کھاتے جاؤ، ہم نے انتظام کیا، وسیع پیمانے پہ خدا نے انتظام کیا. لیکن آخرت میں جو کچھ کرنا ہے تمہیں خود کرنا ہے، اپنا دسترخوان خود مزین کرنا ہے، اپنا دسترخوان خود سجانا ہے. خود سجانے کے لیے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اب کچھ کرنا ہے. بس یہ پہلا تفکر غلط ہے کہ ہم کریم کے دسترخوان پہ جا رہے ہیں. نا، کریم نے اپنا دسترخوان دنیا میں بچھایا ہے، یہاں پہ جس طرح چاہو استعمال کرو، لیکن دنیا کے بعد کا دسترخوان تمہیں خود تامین کرنا. بس یہ نہ کہو وفدت علی الکریم بغیر زاد، میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں بغیر ذات کے. نہ، کریم کی بارگاہ میں جا نہیں، اپنے دسترخوان پہ جا رہے ہو جو دنیا میں تم نے تیار کیا ہے، آخرت میں تمہارے سامنے تمہیں پیش کر دیا جائے گا. خوب اپنا دسترخوان سجانے میں انسان کو لئیم نہیں ہونا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے اور کم ظرف نہیں ہونا. جتنا بہترین اپنا دسترخوان سجا سکتے ہو سجاؤ. بس یہ دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ. کمزور مومنین کا کیا کرتے تھے؟ عقائد مغالطات کے سائے میں کمزور کر دیتے تھے. بیچارے ایسا ایسا دین سے 10-12 ہے بھی صحیح. دیکھیں نا، بعض اس حد تک رسوا کر دیں. کیا کہتے ہیں؟ لفظ مومن اللہ کے اسماء میں سے کیا ہے؟ مومن. اور مومن کیا ہے؟ اس میں فاعل. اور ایمان کیا ہے؟ مصدر. مصدر کیا ہوتا ہے؟ اصل. اور اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس سے مشتق ہوتا ہے نا، وہ کیا ہو جائے گا؟ فر. اصل ایمان ہے. ادھر کیا ہے؟ اللہ کے اسماء میں سے مومن ہے اور امیر المومن کل ایمان ہے. کہاں کہاں جا کر توہین کا پہلو سامنے آتا ہے، اور یہی ممبروں سے باتیں ہوتی ہیں. ہاں، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آج بھی قوم شعیب کا جو نقص تھا وہ آج بھی باقی ہے، اگرچہ شکلیں اس کی مختلف ہے. پس دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ. یہ دوسرا کام. پس پہلا کام کیا تھا؟ وعید کے ذریعے، دھمکی، ڈرانے دھمکانے کے ذریعے رائے خدا سے دور کرتے تھے. دوسرا کہا کہ اگر کوئی تھوڑا بہت صاحب علم ہے یا صاحب شعور ہے یا صاحب فہم ہے، مغالطات کے سائے میں ان کو دین سے آ کر دور کرتے تھے. ابھی بھی جا کر دیکھ لیں کتنے ایسے ہیں، مثلا ابھی وہابی گری، سلفی گری، پتہ نہیں کون کون سے ہیں، یہی قرآن کی آیات کا غلط ترجمہ کر کے ایسا ایسا لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور بیچارے بعض ایسے ہیں جو ان کے جھانسے میں آ بھی جاتے ہیں. وہ جیسے ہی آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا مطلب ہے کہ اتنا عمق نہیں ہوتا فہم دین کا، لہذا ظاہری ترجمہ کرنے کے بعد ایسا ایسا بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں. بس اس کا مطلب ہے کہ یہ گمراہی کا سلسلہ مغالطات کی دنیا والا یا شبہات کو داخل کرنے والا یہ اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، فقط جناب شعیب کی قوم کے ساتھ مختص نہیں تھا. تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. یہ بہت سخت بات ہے، قرآن نے پہلے معنی کر دوں اس کے بعد پھر اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں. کلمہ تبغون باغیا، باغی کہتے ہیں طلب کا معنی دیتے ہیں. باغی طلب نہیں ہے، چاہنے کا معنی نہیں ہے. باغیا کہتے ہیں حد اعتدال سے انحراف، تجاوز. جیسے ہی حد اعتدال سے انسان تجاوز کرتا ہے اس کو باغی کہا جاتا ہے. خود آئے یہ کلمہ مذموم ہے یا اچھا ہے کہ نہ خود کلمے کے اندر نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے. وہ تجاوز جو حد اعتدال سے انسان انجام دیتا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ تجاوز اچھا ہے یہ بغاوت اچھی کہلائے گی، اور اگر وہ تجاوز قبیح ہے تو یہ بغاوت
کبھی کہلائے گی. مثلا 2 نمونے. ایک دفعہ یہ کہ انسان کے لیے حد اعتدال کیا ہے، شریعت نے ذکر کی. آقا حد اعتدال کیا ہے؟ جس طرح بعض علماء کا کہنا بھی ہے، جب بھی آقا عبادت کے پاس جاتے تھے اور کوئی ذکر یا ورد مانگتے تھے ان سے کہ آقا ہم کیا کریں کہ ہم کمالات کی دنیا پہ فائز ہو جائیں، تو آقا عبادت کہتے تھے زیادہ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرو؟ کہا فقط واجبات کو انجام دو، محرمات سے بچو، کافی ہے، تم کمال تک پہنچ جاؤ گے. بس یہ کیا ہے؟ حد اعتدال، کہ واجب کو چھوڑو نہیں، محرمات کے قریب نہیں جاؤ. یہ حد اعتدال ہے. لیکن اس حد اعتدال سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟ اگر مستحبات کو انجام دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تجاوز عن الاعتدال. یہ تجاوز کبھی ہے یا اچھا ہے؟ اچھا ہے. بس حد اعتدال سے نکلا ہے انسان، محرمات سے بچتا ہے، یہ حد اعتدال ہے. اور محرمات کے ساتھ ساتھ اگر مکروہات سے بھی بچتا ہے تو یہ کیا ہے؟ تجاوز عن اعتدال. اعتدال سے بڑھ کر ایک اور چیز کو انجام دے رہا ہوتا ہے. یہ تجاوز کیا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہے، یہ حسن ہے. کیوں؟ چونکہ کمالات کی طرف انسان گامزن ہوتا ہے. بس یہاں پہ بغاوت بری ہے یا اچھی؟ کچھ نسبی. پس نسبی ہے. اگر آپ کا حد اعتدال سے حسن کی دنیا میں تجاوز ہے، یہ بغاوت اچھی ہے. لیکن اگر حد اعتدال سے نکل کر ذلت کی طرف جا رہا ہے، قباحت کی طرف جا رہا ہے، شر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بغاوت اور تجاوز یہ کیا ہے؟ کبھی ہے اور مذموم ہے. اگرچہ یہ لفظ بغاوت عرف عام میں ہمیشہ کبھی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے کیا کہتے ہیں جی بغاوت نہیں کرو بھائی. بغاوت کبھی اچھی ہوتی کبھی بری ہوتی. مثلا ایک حاکم بیٹھا ہوا ہے اور حاکم بھی کیا ہے؟ ظالم، فاسد ہے، دین کی تباہی کا سبب. لوگ کیا کرتے ہیں؟ بغاوت. یہ بغاوت کیا ہے؟ بری ہے یا اچھی ہے؟ یقیناً اچھی ہے. ایک ظالم حاکم کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے لوگوں کا باہر آنا اور بغاوت کرنا، بغاوت کر کے اس کو زمین بوس کرنا، یہ کبھی نہیں ہے، ممدوح ہے. بلکہ ممدوح سے ہٹ کر اصل قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ کرنا چاہیے. اگرچہ اذہان عمومی میں لفظ بغاوت کبھی موارد میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. کبھی موارد جب زیادہ استعمال ہوتا ہے شاید لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بغاوت کا معنی ہی برا ہے. نا، بغاوت کا معنی برا نہیں ہے. بغاوت کا معنی ہے حد اعتدال سے تجاوز کرنا، نکلنا، باہر آ جانا حد اعتدال سے. یہ باہر آنا کبھی کبھی ہوتا ہے اور کبھی حسن ہوتا ہے، اگرچہ کبھی کے اندر اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. کرتے کیا تھے؟ وَتَبْغُونَهَا. ہا یہ سبیل کی طرف ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لفظ سبیل دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی مؤنث بھی، اور اکثر طور پہ یہ مؤنث سے سماعی کے طور پہ استعمال. وَتَبْغُونَهَا سبیل خدا میں بغاوت کا باعث بنتے ہیں. سبیل خدا کو واضح کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے. یہ کیا کرتے تھے؟ سبیل خدا کو کج کر دیتے تھے. سبیل خدا کو کج کرنا یہ کس کا کام تھا؟ قوم شعیب کا. سیدھا سیدھا راستہ ہے، آگا 2 اور 2 4 کی طرح ہے. لیکن جب مولوی جاتا ہے 2 نقطے لگا کے اصلاً راہ اہل بیت کو بالکل ٹیڑھا کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ تبغونہا عوجا. 2 کلمے، عوج، عوج، عین کے نیچے زیر اور عین کے اوپر زبر. عوج استعمال ہو فتح کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے ایسا انحراف جو حواس کے ذریعے قابل مشاہدہ ہو. مثلا فرض کریں ایک لکڑی ہے، کیا ہے؟ جو ٹیڑھی ہے. جیسی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹیڑھی ہی نظر آئے گی. یہ کیا ہے؟ اعوجاج ہے. لیکن کون سا اعوجاج ہے؟ ہاں، یہ فتح والا ہے، حسی، یعنی جو حواس خمسہ کے ذریعے قابل ادراک ہو. پس وہ ٹیڑھا پن یا وہ انحراف یا وہ کجروی جو حواس کے ذریعے قابل ادراک ہو وہ عوج سے اعوجاج ہوتی ہے. لیکن وہ ٹیڑھا پن یا وہ کجروی جو حواس کے ذریعے انسان کو نظر نہ آئے، جہاں پہ عقل کی ضرورت پڑے، جہاں پہ علمی براہین کی ضرورت پڑے، اس کجروی کو ختم کرنا وہ واقعاً انسان کے لیے بہت بڑا کمال ہے. اس کجروی علمی کو عربی میں اعوجاج کہا جاتا ہے، عوج سے. وہ کرتے کیا تھے؟ وہ سبیل اللہ کو آ کر کیا کرتے تھے؟ مغالطات کے سائے میں ٹیڑھا کر دیتے تھے. اور جیسے ہی ٹیڑھا کرتے تھے لوگ سمجھتے کہ شاید حق یہی ہے اور اسی کو حق سمجھ کر لے لیتے تھے. کتنے ایسے تھے. مثلا ایک اس کا نمونہ ہم اپنا مثبت نمونہ عرض کروں، زرارہ سے نقل ہے. زرارہ آپ کو پتہ ہے فقیہ تھے، امام صادق علیہ السلام کے معین تھے، سرزمین کوفہ میں.
اگر اشتباہ نہ کروں یا زرارہ ہیں یا محمد ابن مسلم ہیں، اب یہ تردید میری طرف سے ہے۔ ان تک حکم پہنچا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خاتون کی ایک انگلی کاٹو 10 اونٹ، اور اگر زراجہ ہی ہیں، خوب اگر 2 انگلیاں کاٹو گے تو کتنے؟ ابو بصیر اب وہ جو بھی ہو، بالآخر ایک صحابی امام کے، خوب 2 کاٹیں تو 20 اونٹ، اور جب تیسری کٹے گی تو پھر کتنے ہیں؟ 30، 4 کٹیں تو 20۔ تو اس نے فوراً کہا یہ تو حکم خدا نہیں ہے، معاذ اللہ یہ حکم شیطان ہے۔ اب جب امام صادق علیہ السلام کے معذر میں گیا تو امام نے کہا ماں خاموش رہو، اور جب تمہیں دین کی گہرائی کا پتہ نہیں ہے تو کیوں شیطان کی طرح نسبت دیتے ہو؟ پھر وہاں پہ امام نے ان کی مشکل حل کی، چونکہ وہ بیچارہ کس کا شکار ہو رہا تھا؟ قیاس کا، ہاں جمع تفریق کر رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک سلسلہ جا رہا ہے تو سارا جمع ہی ہوتا رہے۔ لیکن امام علیہ السلام نے کہا نا، جب دیت کامل ہوتی ہے، دیت کامل میں خاتون کی دیت مرد کے نصف ہو جاتی ہے۔ بھلے مرد کے لیے جب 4 انگلیاں کاٹتے ہیں 40 ہی ہے، جب 40 والا مسئلہ آئے گا تو عورت کی دیت کیا ہو جائے گی؟ آدھی ہو جائے گی، نصف ہو جائے گی، حکم خدا ہے، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ اعوجاج کیا ہے؟ یہ اعوجاج علمی ہے، قیاس کے نتیجے میں بیچارہ منحرف ہو رہا تھا، امام علیہ السلام نے قیاس کو ختم کر کے رہنمائی کر دی۔ بس اعوجاج اگر عوج سے ہوں، ایسی قدروی جو حواس کے ذریعے قابل ادراک نہ ہو بلکہ علمی راستوں کے ذریعے، عقل مندی کے ذریعے، براہین عقلی کے سائے میں آ کر اس کی رہنمائی کرنا۔ خوب یہ کرتے کیا تھے یہ خبیث؟ کرتے یہ تھے کہ مومنین جو تھے کمزور دل، ان کے اندر عوج کا شکار ان کو کر دیتے تھے، یعنی ایسے ایسے مغالطات کرتے اور مغالطات کے سائے میں آ کر کیا کرتے؟ ایسا ایسا ان کا سلسلہ خراب کر دیتے، دین سے ان کو ہٹا دیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ خوب یہاں سے اب پھر سلسلہ الگ ہو رہا ہے۔ پس 3 کام کرتے تھے: 1 لا تقعدوا بكل صراط توعدون، دھمکا کر لوگوں کو دین سے دور نہ کرو۔ 2 وتصدون عن سبیل اللہ، خدا کے راستے سے لوگوں کو منحرف نہ کرو، اور عوج سے اعوجاج کا شکار کر کے مومنین کو راہ راست سے اور صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ بعد میں علت ذکر ہو رہی ہے کہ اس کے بعد جناب شعیب علیہ السلام نے ذکر کیا کہ یہ کام نہ کرو، کیوں نہ کرو، علت بعد میں ذکر ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ۔